السلام علیکم، I'm ڈاکٹر مبشر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے واٹ از نارمل بلڈ شوگر لیول، یعنی خون کے اندر نارمل شوگر کتنی ہونی چاہیے۔ یہ آج کا ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 2026 گائیڈ لائن کو ڈسکس کریں گے۔ 2026 میں بلڈ شوگر ٹارگٹ گائیڈ لائنز کیا ہے امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن کی طرف سے، کہ نارمل بلڈ شوگر کتنی ہونی چاہیے، اور فاسٹنگ بلڈ شوگر اس میں نارمل کتنی ہے، کہ فاسٹنگ بلڈ گلوکوز لیول کتنا ہونا چاہیے، اس کے بعد ناشتے کے 2 گھنٹے بعد کتنی ہونی چاہیے شوگر، پھر رینڈم بلڈ شوگر کتنی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہی HbA1c اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ نارمل کتنی ہوتی ہے، اور ڈائبٹیز میں کتنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پری ڈائبٹیز ہے، یعنی کہ شوگر کا مرض ہونے سے پہلے جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ پری ڈائبیٹک ہیں، اگر وہ نہیں پرہیز کریں گے تو فیوچر میں ان کو شوگر ہو جائے گی، تو وہ کیا لیول ہے، اس میں فاسٹنگ کتنی ہوتی ہے، اور اس میں رینڈم لیول کتنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس میں ناشتے کے 2 گھنٹے بعد کیا لیول ہے پری ڈائبیٹک کا، اور HbA1c کتنی ہوتی ہے پری ڈائبٹیز کے اندر۔ یہ آج کا ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے جو ڈرامیٹیکل تبدیلی آ رہی ہے اس کی ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے اندر، جو 2026 گائیڈ لائن کے ذریعے کہ امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن وہ کیا چاہتی ہے کہ شوگر کے مریضوں کو کس انداز سے مینج کیا جائے، اس کو بھی آج ڈسکس کریں گے۔ آگے چلنے سے پہلے سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ اس میں جو نئی گائیڈ لائن ہے 2026 میں، اس میں یہ ہے کہ فاسٹنگ بلڈ گلوکوز لیول یہ 100 ملی گرام سے کم ہونا چاہیے، یعنی 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر اس سے کم ہونا چاہیے۔ اور ناشتے کے 2 گھنٹے بعد جو شوگر ہے، جسے ہم کہتے ہیں 2 آورس پی بلڈ شوگر پوسٹ پرینڈیل، یہ 140 سے کم ہونی چاہیے۔ نمبر 3 پہ ہے کہ رینڈم بلڈ شوگر لیول کتنا ہونا چاہیے۔ رینڈم بلڈ شوگر لیول 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اگر زیادہ ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ ڈائبیٹک ہے، یعنی کہ جو نارمل لوگ ہیں ان کا رینڈم بلڈ شوگر لیول 200 سے کم ہونا چاہیے۔ ویسے 180 سے کم ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ایسے ہی HbA1c 6.5 سے کم ہونا چاہیے، لیکن اس میں جو نیا سٹینڈرڈ یہ آیا ہے کہ آپ نے اوور آل HbA1c کو 7% سے کم رکھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کا شوگر کی سائیڈ ایفیکٹس باڈی پہ نہ ہو تو آپ نے اس لیول کو 7 سے نیچے رکھنا ہے۔ ایسے ہی پری ڈائبٹیز میں جو فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول ہے یہ 100 اور 125 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اس کی HbA1c اس کو ہونا چاہیے 5.7 سے لے کے 6.5 تک، یعنی کہ اس کے بیچ میں اگر ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ پری ڈائبیٹک ہے۔ اگر 5.7 سے نیچے ہے تو یہ نارمل ہے۔ ایسے ہی ناشتے کے 2 گھنٹے بعد اگر چیک کریں گے تو پری ڈائبیٹک سے ہوتے ہیں، ان کی شوگر 140 اور 200 کے بیچ میں ہونی چاہیے، یعنی کہ 140 سے اگر زیادہ ہے اور 199 سے کم ہے تو ہم کہیں گے یہ پری ڈائبیٹک ہے۔ اب یہ چارٹ آپ کے سامنے ہے جس میں 2026 جو ہے اس میں ڈائگنوسٹک کرائیٹیریا کی سمری آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ یہ پہلے نمبر پہ ٹیسٹ کا ٹائپ کیا ہے، اس کے بعد ہے نارمل اس کی رینج کتنی ہے، پھر آئے گی پری ڈائبٹیز میں کتنی رینج ہے، اس کے بعد ہے ڈائبیٹکس کے اندر کتنی رینج ہے۔ آپ سامنے اپنے چارٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ A1c یعنی کہ 3 منتھ جو ایوریج شوگر ہے نارمل یہ ہونی چاہیے 5.7 سے کم، اور پری ڈائبٹیز کے اندر 5.7 سے لے کے 6.4، اگر 6.5 سے زیادہ ہے تو یہ ڈائبٹیز ہے۔ فاسٹنگ گلوکوز کا دیکھیں، اگر 100 سے کم ہے تو یہ نارمل ہے، 100 اور 125 کے بیچ میں ہے تو پری ڈائبٹیز ہے، اور 126 یا اس سے زیادہ ہے تو یہ ڈائبیٹک ہے پیشنٹ۔ ایسے ناشتے کے 2 گھنٹے بعد جسے وہ کہتے ہیں کہ 140 سے کم ہونی چاہیے، اور 140 اور 199 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کے بیچ میں ہے تو پری ڈائبٹیز ہے، اگر 200 ملی گرام یا اس سے زیادہ ہے تو یہ ڈائبیٹک ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ 2026 کی جو مینجمنٹ گائیڈ لائن ہے وہ کیا ہے۔ وہ ہے ٹیکنالوجی۔ جیسے ہر شعبے کے اندر ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ایسے ہی ڈائبٹیز کے اندر بھی ٹیکنالوجی فرسٹ،
یہ امریکہ میں رکھا ہے کہ سب سے پہلے ٹیکنالوجی کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ کو وہ جو ایوری ڈے آپ نے صبح کو چیک کرنی ہوتی تھی اپنی بلڈ شوگر کہ فاسٹنگ میری کتنی ہے، 2 گھنٹے بعد کتنی ہے، پھر آپ ہر 1-2 مہینے کے بعد جاتے تھے HbA1c اپنا کروانے کے لیے، اب اس کی ضرورت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اب اس کی بجائے لگا رہے ہیں CGM ڈیوائسز۔ CGM کیا ہے کہ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے، یہ بازو میں بھی لگ جاتی ہے، جسم میں کسی بھی حصے پہ آپ لگا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ایپ ہوتی ہے جو آپ اپنے اسمارٹ فون میں ڈاؤن لوڈ کریں گے، اور اس ایپ پہ آپ اپنا 24/7 آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت میرا بلڈ شوگر کتنا ہے، یعنی کہ خون کے اندر اس وقت میری شوگر کی مقدار کتنی ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد رکھا ہے GLP-1۔ یہ بیسیکلی GLP-1 ریسیپٹر ایگونسٹ ہے۔ اس کو یوز کرتے ہیں، آج کل بہت زیادہ یہ یوز ہو رہا ہے ویٹ مینجمنٹ میں۔ یہ اب لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور جن کا BMI یعنی کہ جو ڈائمیٹر ہے پیٹ کی بیلی اگر 30 سے زیادہ ہے، ان کو یہ انجیکشن GLP-1 لازمی لگے گا۔ یہ ایک ڈیٹیل آپ الگ سے ویڈیو بنائیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نیو ٹیکنالوجی، نیو دنیا میں کیا چینجز آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ آپریشن کروانا چاہتے ہیں، آپریشن سے پہلے 3 ماہ پہلے تک ان کا جو بلڈ شوگر ہے HbA1c وہ 8 سے کم ہونی چاہیے، تو پھر وہ الیکٹیو سرجری کریں گے، جیسے کسی نے اپنی آنکھ کی سرجری کروانی ہے۔ اس کے علاوہ ہر مریض کا اینولی کارڈیو ویسکولر ٹیسٹ یعنی کہ ہارٹ کو ٹیسٹ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اس کو کڈنی کو ٹیسٹ کیا جائے گا جدید پیمانے کے ساتھ، تاکہ لوگ کم سے کم ڈائلسس کی طرف جائیں اور کم سے کم ان کو ہارٹ کا پرابلم ہو۔ اور جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا ویپ استعمال کرتے ہیں اس کا بھی اینول ٹیسٹ ہوگا اس میں۔ یہ چیزیں نئی 2026 گائیڈ لائن میں داخل کی گئی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لازمی اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ آل فار ٹوڈے، تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔